بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی تعلیمات نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم دکھایا۔ ناظرین کرام، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم جری، بہادر اور علم کے سمندر کا تذکرہ کریں گے جنہیں دنیا شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ علم و حکمت کا وہ روشن مینار ہے جس سے رہتی دنیا تک لوگ فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ کی دانائی اور بصیرت کے قصے صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ غیروں میں بھی مشہور ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 3 ایسے ایمان افروز واقعات پیش کریں گے جو نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے بلکہ آپ کے دلوں کو ایمان کی تازگی بھی بخشیں گے۔ پہلا واقعہ توکل اور اللہ کی راہ میں سخاوت کا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک انتہائی غریب اور حاجت مند سائل آیا اور اپنی بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے اپنے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھر بھیجا تاکہ دیکھیں کہ مہمان کے لیے کچھ موجود ہے یا نہیں۔ شہزادے رسول نے واپس آ کر عرض کیا کہ بابا جان، گھر میں صرف 6 درہم موجود ہے جو رات کے کھانے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ آپ نے ذرا برابر بھی تأمل نہ کیا اور فرمایا کہ سچا مومن وہ ہے جو اپنے سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھے۔ چنانچہ آپ نے وہ تمام رقم اس سائل کو عطا کر دی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ کی غیبی مدد ظاہر ہوئی۔ ایک شخص اپنا اونٹ بیچنے نکلا اور آپ سے سودا کیا۔ آپ نے وہ اونٹ ادھار پر 140 درہم میں خریدا اور کچھ ہی دیر بعد ایک دوسرے شخص کو وہ اونٹ 200 درہم نقد میں فروخت کر دیا۔ اس طرح آپ نے اپنا قرض بھی ادا کیا اور 60 درہم کا خاص منافع بھی حاصل کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا سب کچھ اس کی راہ میں لگا دیتا ہے تو رب کریم اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا واقعہ انصاف اور عدل و گستری کا ہے جو حضرت عمر فاروق کے سنہری دور خلافت میں پیش آیا۔ ایک ایسی عورت کا مقدمہ سامنے آیا جس پر سنگین الزام تھا اور اسے شرعی سزا کے طور پر سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب لوگ اسے لے جا رہے تھے تو حضرت علی نے اپنی خدا دی بصیرت سے بھانپ لیا کہ اس معاملے میں کچھ پوشیدہ پہلو ہے۔ آپ نے مداخلت کی اور لوگوں کو روک دیا۔ آپ نے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ اے عمر، کیا آپ کو اللہ کے نبی کا وہ فرمان یاد نہیں کہ 3 طرح کے لوگوں پر قلم نہیں چلتا، یعنی ان کے اعمال پر گرفت نہیں ہوتی؟ ایک وہ جو نیند کی حالت میں ہو، دوسرا
وہ جو ناسمجھ بچہ ہو، اور تیسرا وہ شخص جو ذہنی طور پر مفلوج یا دیوانہ ہو۔ آپ نے ثابت کیا کہ اس عورت کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی اور اسے جنون کے دورے پڑتے تھے۔ حضرت عمر آپ کے اس علمی جواب سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپ نے وہ فیصلہ واپس لے لیا اور فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ واقعہ اسلام کے نظام عدل کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے کہ جہاں سزا سے زیادہ انصاف اور انسانیت کی قدر کی جاتی ہے۔ تیسرا واقعہ منافقین کی ایک سازش اور آپ کی حاضر دماغ کا ہے۔ دشمنان اسلام ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کسی طرح آپ کو نیچا دکھلائے۔ ایک دفعہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جب آپ نماز عصر کے لیے مسجد جانے لگے تو آپ کو ایک ایسے سوال میں الجھا دیا جائے جس کا جواب بہت طویل ہو تاکہ آپ کی نماز قضا ہو جائے یا آپ جماعت میں شامل نہ ہو سکے۔ انہوں نے آپ کو راستے میں روک کر سوال کیا کہ اے علی، ہمیں یہ بتائیے کہ زمین پر رہنے والے کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے انڈے؟ ان کا خیال تھا کہ آپ سینکڑوں جانوروں کی فہرست سنائیں گے، لیکن آپ نے کمالی ذہنیت سے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی فرمایا کہ اے لوگو، یاد رکھو، جن جانوروں کے کان سر سے باہر کی طرف نمایاں ہوتے ہیں وہ بچے پیدا کرتے ہیں، اور جن کے کان صرف سوراخ کی صورت میں اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اس مختصر اور جامع جواب نے منافقین کے دانت کھٹے کر دیے اور وہ شرمندہ ہو کر رہ گئے، جبکہ آپ نے بروقت اپنی عبادت ادا کی۔ ناظرین کرام، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم وہی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے اور مشکل وقت میں کام آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے اور دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام حق سب تک پہنچے۔ مزید ایسی ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کیف اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔